السلام علیکم ناظرین، آج میں مسجد میں آواز بلند کرنا کیسا ہے بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر بن بخی مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن شہید قطان نے کہا ہم سے جعید بن عبد الرحمن نے کہا مجھ سے یزید بن خصیفہ نے، انہوں نے صاحب سے یزید سے انہوں نے کہا میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پر کنکڑ پھینکا، دیکھتا کیا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے کہا جا ان دونوں شخصوں کو میرے پاس بلا لا۔ میں نے ان کو بلا لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم کون ہو؟ یا یوں فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اس شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں پکارا کرتے ہو، ہول مچاتے ہو۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے کہا مجھ کو یونس بن یزید نے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن قعب نے بیان کیا کہ ان کے باپ قعب بن ملک نے ان کو خبر دی، انہوں نے اپنے ایک قرضے کا عبداللہ بن ابی حدود سے تقاضا کیا۔ خاص مسجد نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں سن لیے۔ آپ باہر برآمد ہوئے اور حجرے کا پردہ اٹھایا، قعب رضی اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ قعب نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا آدھا قرض معاف کر دے۔ قعب نے کہا جو حکم میں نے معاف کر دیا یا رسول اللہ۔ تب آپ نے ابن ابی حدود سے فرمایا چل اٹھ اس کا قرض ادا کر۔ مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنا اور یوں ہی بیٹھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے مسعد بن مرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اس وقت منبر پر تھے، رات کی نماز یعنی تہجد کے باب میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت کر کے پڑھ، پھر جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ ساری نماز کی طاق کر دے گی۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھا کرو۔ ہم سے ابو الانعام محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ابو سختیانی سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسجد میں آپ خطبہ پڑھ رہے تھے، اس نے پوچھا رات کی نماز کیوں کر پڑھے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت، پھر صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت وتر کی پڑھ لے، وہ ساری نماز کو طاق کر دے گی۔ امام بخاری نے کہا
ولید بن کثیر نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر نے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تینسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام ملک نے خبر دی، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ سے، انہوں نے ابو مرہ یزید نے جو عقیل بن ابی طالب کے غلام تھے بیان کیا، انہوں نے ابو وقدلیتی حارث بن عوف صحابی سے، انہوں نے کہا ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، اتنے میں 3 آدمی آئے، 2 تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں چلے آئے اور ایک وہیں سے چل دیا۔ 2 جو آئے تھے ان میں سے ایک نے حلقے میں کچھ خالی جگہ دیکھی، وہ وہاں بیٹھ گیا اور دوسرے کو جگہ نہ ملی، وہ لوگوں کے پیچھے بیٹھا، اور تیسرا تو باہر ہی سے پیٹھ موڑ کر چل دیا تھا۔ جب آپ واعظ سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، لوگوں میں تم سے ان تینوں آدمیوں کا حال بیان کرتا ہوں، ان میں سے ایک نے تو اللہ کے پاس ٹھکانہ لیا، اللہ نے اس کو جگہ دی، اور دوسرے نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے اللہ کی طرف سے منہ پھیرا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔